بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 20ویں سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر پر ہم آتے ہیں اور اس میں ہم گرامر کے 4 افعال سیکھیں گے۔ یاد رکھیے ہم اس کو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ٹی پی آئی کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، آپ بولیے ہمارے ساتھ اور اشارے کیجئے، بتائیے اور مل کر دل سے جذبات کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے۔ یہ ہے ٹی پی آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں فعل ورب 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ یہ سب ہم نے سیکھ لیا، بلکہ اس میں سے اسپیشل کیس بھی سیکھا ہم نے کہ اگر ان 3 حروف میں سے کوئی ایک کمزور حرف آ جائے تو ایک اسپیشل چیلنج آتا ہے، ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ کمزور حروف کون سے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے، واو، یا، الف۔ یہ تینوں کمزور حروف ہیں، واو، یا، الف۔ اور ان کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بیمار آدمی ایسی ہی آواز نکالتا ہے جیسے آ، او، ای۔ اور اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس سے پہلے آپ کو کہ یہ کمزور ہے لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی ورب فارمز میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آج جو ہم کیس لے رہے ہیں، 4 افعال لے رہے ہیں، دعا، ہدا، خشیہ اور رضیہ، ان چاروں میں آخری حرف وہ کمزور حرف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شروع کا سیکھا تھا وعدہ، وجدہ، اور بیچ کا سیکھا تھا قالا، کانا، قاما وغیرہ۔ اب ہم آخری میں جو کمزور حرف آتا ہے ویسے کیسز ہم سیکھ رہے ہیں۔ دعا، ہدا، خشیہ، رضیہ، ان چاروں افعال کو ایک جملہ جوڑتا ہے۔ دعا کیجئے ہدایت پر چلنے کی، خشیت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی راضی ہو۔ جسٹ ایک کلو دے رہا تھا میں آپ کو۔ تو شروع کرتے ہیں ہم دعا سے، جو قرآن کریم میں تقریباً 200 بار آیا ہے۔ آپ لوگ ترجمہ کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے دعا یعنی اس نے پکارا، دعا یعنی اس نے پکارا۔ چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ، ٹی پی آئی۔ بسم اللہ۔ دعا، دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، یدعو، یدعونا، تدعو، تدعونا، ادعو، ندعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داع، مدعو، دعا، ہوا دعا، ہی دعت، اس عورت نے پکارا۔ ہوا یدعو، ہی تدعو، وہ پکارتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے بات عربی میں دہرائیے۔ دعا، دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، یدعو، یدعونا، تدعو، تدعونا، ادعو، ندعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داع، مدعو، دعا، ہوا دعا، ہی دعت۔ آپ صرف جواب دیجئے، ہوا دعا، ہی دعت، ہوا یدعو، ہی تدعو۔ اب میرے ساتھ سلولی۔ دعا، دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، یدعو، یدعونا، تدعو، تدعونا، ادعو، ندعو، ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو، داع، مدعو، دعا، ہوا دعا، ہی دعت، ہوا یدعو، ہی تدعو۔ ماشاءاللہ، اس کو آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو، تاکہ آپ اس کی مزید پریکٹس کر سکیں۔ دوسرا ورب ہے ہدا، جو قرآن میں تقریباً 150 بار آیا ہے۔ ہدا یعنی اس نے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، ہدا یعنی اس نے ہدایت دی۔ دوسرے ترجمے آپ کر سکتے ہیں، بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے پچھلی بار کیا۔ تو اب ہم صرف
انہیں پھر سے ترجمہ فاسٹ کریں گے اور اس کے بعد عربی پریکٹس کریں گے. ترجمہ کیجئے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدینا ہم نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، نہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. اہدی. ہدایت دے، یاد ہے آپ کو اہدینا الصراط المستقیم. اہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو. مت ہدایت دو. ہادن ہدایت دینے والا، مہدی. ہدایت پانے والا. ہدا ہدایت، یا ہدایہ دونوں بھی مصدر ہے. ہوا ہدا ہیا ہدت، ہوا یہدی ہیا تہدی. عربی میں میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ہدا ہدو ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتم ہدیتا ہدیتم، ہدیتو ہدینا ہدیتو ہدینا، یہدی یہدونا یہدی یہدونا، تہدی تہدونا تہدی تہدونا، اہدی نہدی اہدی نہدی، اہدی اہدو. اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو. لا تہدی لا تہدو، ہادن ہادن مہدی مہدی، ہدایہ ہدایہ. یا ہدا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ سلولی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی اہدی اہدو. لا تہدی لا تہدو. ہادن مہدی ہدایہ یا ہدا. ٹھیک ہے. ہوا ہدا ہیا ہدت، ہوا یہدی ہیا تہدی. خشیہ ہے جو تقریباً 48 بار قرآن میں آیا ہے یا تقریباً 50 بار. خشیہ منے وہ ڈرا. دوسرے ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوسروں کا. تو صرف عربی میں دہرائیے میرے بات. خشیہ خشو، خشیہ خشو، خشیتا خشیتم، خشیتا خشیتم، خشیتو خشینا، خشیتو خشینا، یخشا یخشونا، یخشا یخشونا، تخشا تخشونا، تخشا تخشونا، اخشا نخشا، اخشا نخشا، اخشا اخشو. اخشا اخشو، لا تخشا لا تخشو. لا تخشا لا تخشو، خاشن خاشن، مخشی مخشی، خشیہ. خشیہ، ہوا خشیہ ہیا خشیت، ہوا یخشا ہیا تخشا. تخشا وہ ڈرتی ہے. پھر سے اور ایک بار میرے بات دہرائیے. خشیہ خشو، خشیہ خشو، خشیتا خشیتم، خشیتا خشیتم، خشیتو خشینا، خشیتو خشینا، یخشا یخشونا، یخشا یخشونا، تخشا تخشونا، تخشا تخشونا، اخشا نخشا، اخشا نخشا، اخشا اخشو. اخشا اخشو، لا تخشا لا تخشو. لا تخشا لا تخشو، خاشن خاشن، مخشی مخشی، خشیہ. خشیہ، ہوا خشیہ ہیا خشیت، خشیت، ہوا یخشا ہیا تخشا. تخشا. ماشاء اللہ. اسی طرح رضیہ، رضیہ یعنی وہ راضی ہوا. عربی میں تو راضی ہوا رضیہ ہے، لیکن اردو میں ہم راضی کہتے ہیں. لیکن عربی میں جب کہیں تو رضیہ نہیں بولیں گے، رضیہ. ٹھیک ہے. رضیہ وہ راضی ہوا. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے. اصل میں ترجمہ ہے راضی ہوا اللہ ان سے، لیکن یہ بمعنی دعا ہے یہ کلمہ رضی اللہ عنہ، اور پورے کلمے کا مطلب ہوگا راضی ہو اللہ ان سے، لیکن رضیہ مطلب وہ راضی ہوا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے خشیہ کا بنایا ویسے ہی رضیہ کا ہے. تو میرے بات دہرائیے. امید ہے کہ آپ کو معنی معلوم ہوں گے، اور بلکہ اشاروں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معنی مراد ہیں. تو میرے بات دہرائیے. رضیہ رضو، رضیہ رضو، رضیتا رضیتم، رضیتا رضیتم، رضیتو رضینا، رضیتو رضینا، یرضا یرضونا، یرضا یرضونا، ترضا ترضونا، ترضا ترضونا، ارضا نرضا، ارضا نرضا، ارضا ارضو. ارضا ارضو، لا ترضا لا ترضو. لا ترضا لا ترضو، راض راض، مرضی مرضی، رضوان. رضوان، ہوا رضیہ ہیا رضیت،
ہوا یرضا ہیا ترضا ترضا. پھر سے میرے بعد رضیا رضو رضیا رضو رضیتا رضیتم رضیتا رضیتم رضیتو رضینا رضیتو رضینا یرضا یرضونا یرضا یرضونا ترضا ترضونا ترضا ترضونا ارضا نرضا ارضا نرضا ارضا ارضو ارضا ارضو لا ترضا لا ترضو لا ترضا لا ترضو راض راض مرضی مرضی رضوان رضوان ہوا رضیہ ہیا رضیت ہوا یرضا ہیا. ترضا. اس کو آپ بار بار پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ چاروں افعال جو ہم نے سیکھے یعنی دعا ہدا رضی خشیہ اور رضیہ قرآن کریم میں کئی بار آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں چھوٹے سے موٹیویشنل ٹپ کی طرف. اس سے پہلے ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا کہ ہم نماز میں 3 ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے تو ہم کو نفرت ہو، چڑ ہو، گھن آئے، بیزارگی آئے. 3 قابل نفرت رویے. ایک یہ کہ ہم نماز میں تیز تیز پڑھتے ہیں، دوسرے نماز میں کہیں اور سوچتے ہیں، تیسرے نماز بغیر کسی جذبات کے پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز لیتے ہیں ہم پھر سے. اگر کوئی آپ سے اس طرح تیز تیز پڑھے تو آپ ہرگز گوارا نہ کریں گے. جیسے اگر آپ کا اسسٹنٹ یا سیکرٹری کہے رپورٹ پیش کرے جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ رپورٹ اگر وہ اس طرح پیش کرے کہ ڈیزائن کا نیا پروجیکٹ آیا جس میں بہت سے ٹاسک ہیں، اسٹاف بہت مصروف ہے، آپ نے ڈیلے کرنا، آپ کہیں گے کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئے، سیدھا بات کرو، ٹھہر کے بات کرو. یہ اس پہلو کی بات ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. یہاں تو اللہ تعالی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اس پر بھی اگر ہم تیز تیز بات کریں، الحمدللہ، کیا طریقہ ہے یہ، کیا ادب ہے یہ. جو چیز ہماری طبیعت کی نفاست گوارا نہیں کرتی کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، تو ہم کس طرح اللہ تعالی کے سامنے یہ بدتمیزی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو کیا ہم بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ کیا جلدی کس بات کی؟ آپ خود اردو میں ترجمہ اس طرح پڑھ کے دیکھیے اور سوچیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ساری تعریف اللہ کے نام سے، آپ کو خود عجیب لگے گا. تو کیسے کرنا ہے؟ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. اصل تو وہیں سے ملنے والا ہے. جہاں اصل ہے جہاں اصل ہے وہاں کیوں جلدی کرتے ہیں ہم؟ جہاں ذریعہ ہے وہاں تو ہم گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر یہاں پر کیوں نہیں ہم آہستہ سے بات کرتے ہیں، آہستہ سے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، آہستہ تلاوت کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین ٹھہر جاتے تھے، الرحمن الرحیم پھر ٹھہر جاتے تھے، مالک یوم الدین پھر ٹھہر جاتے تھے. اگر آپ سنت پر عمل کی نیت سے بھی کریں گے تو مزید ثواب ملے گا اور انشاءاللہ اس کے کئی فائدے. انشاءاللہ ہم اور باتیں اس پہلو کی دیکھیں گے اگلے سبق میں. اس سبق کے ختم پر ہم نے تقریباً 132 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 41,000 بار آئے ہیں. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے.